جی وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلے انشاءاللہ جواب آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 261 261. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخر میں ہے تقریباً مسئلہ عذر کے ساتھ اشارے سے جو نمازیں پڑھیں صحت کے بعد ان کا اعادہ نہیں ہے. جب عذر کی وجہ سے اشارے سے نماز پڑھی ہے لیٹ کر یا بیٹھ کر ہی، تو صحیح ہو جانے کے بعد دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسئلہ اسی طرح کسی شخص کی زبان ایک دن رات تک بند رہی اور اس نے گونگے کی طرح نماز پڑھی، زبان بالکل نہیں ہلا سکا، پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا اعادہ نہیں ہے. نمازیں پڑھ لی تھیں جب گونگے کی طرح، تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ جب مریض سر سے اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو جائے تو نماز کا فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے. کوئی مریض اتنا یعنی سر بھی نہیں ہلا سکتا، اتنا یعنی کہہ لیں کمزور ہو گیا ہے، تو نماز کا فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے. آنکھ یا ابرو یا دل کے اشارے سے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ ان کے اشارے کا کچھ اعتبار نہیں ہے. ایسے مریض کو جب صحت ہو جائے تو اس پر ایسی نمازوں کے قضا کے لازم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں کہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا. نمبر 1، مرض ایک دن رات یعنی 5 نمازوں سے زیادہ رہا ہے اور اس کی عقل بھی قائم نہ رہی ہو. اس صورت میں حالت مرض کی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی. جب 5 نمازوں سے زیادہ، ایک دن ایک رات سے زیادہ اس کو بیماری رہی اور ساتھ میں اس کی عقل میں بھی کمی آ گئی تھی، اس کو ہوش و حواس نہیں رہے تھے، تو پھر تو نمازوں کی قضا نہیں ہوتی. دوسری صورت، مرض بے ہوشی کے ساتھ ایک دن ایک رات یا اس سے کم رہا ہو. مرض تو رہا ہے، بے ہوشی بھی رہی ہے، لیکن ایک دن ایک رات سے کم کی بے ہوشی رہی ہے مگر عقل قائم رہی. اس صورت میں صحت ہونے پر قضا پڑے گا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک دن ایک رات سے کم کی نمازیں رہی ہیں تو پھر نماز پڑھنی ہے. تیسری صورت، دن رات سے زیادہ مرض رہا اور عقل قائم رہی. پہلے تھا جو سب سے پہلی صورت تھی، اس میں یہ تھا کہ عقل قائم نہیں رہی. اب ہے کہ مرض دن رات سے زیادہ رہا اور عقل قائم رہی، یا مرض دن رات سے کم رہا اور عقل قائم نہ رہی، تو ان صورتوں میں بھی قضا لازم ہے. بس یہ دیکھیے، یعنی صورت ہمارے سامنے یہ آئی کہ مرض جو ہے نا 5 نمازوں سے زیادہ رہا ہو اور عقل بھی قائم نہ رہے، اس صورت میں نمازوں کی قضا نہیں کی جاتی بعد میں، ورنہ نماز قضا کرنی ہوتی ہیں. خلاصہ یہ ہے. مریض کا قبلہ رخ ہونے پر قادر نہ ہونا، یہ مسئلے تھے پہلے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے سے متعلق. اب ہے مریض کا قبلہ رخ ہونے پر قادر نہ ہونا. مسئلہ مریض اگر قبلے کو پہچانتا ہو لیکن قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہیں، پتہ تو ہے کہ قبلہ اس طرف ہے لیکن منہ کیسے کرے، تو اور ایسا کوئی شخص نہیں ملتا جو اس کا منہ قبلے کی طرف کو پھیر دے، تو پھر اسی طرح نماز پڑھ لے، پھر اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرنا، جدھر منہ ادھر ہی نماز پڑھ لو. مسئلہ اگر کوئی ایسا شخص مل گیا جو اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دے تو اس کو کہے کہ میرا منہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر اگر اس شخص نے اور اگر حکم نہیں کیا اور قبلے کے سوا کسی اور کو طرف کو نماز پڑھ لی تو جائز نہیں ہوگی. کوئی بندہ ایسا مل گیا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا منہ قبلے کی طرف کر دو، تو اس کو کہے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کوئی ایسا بندہ نہیں،
مثلا کوئی بڑے عمر کا ہے، یعنی اپنے سے بڑا ہے رتبے کے اعتبار سے، اس کو کہیں گے وہ آگے سے غصہ کرے گا، تو پھر علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، تو وہاں پر پھر جس طرف منہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی یہی صورت ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ بیڈ ہے مثال کے طور پر، وہ قبلے کے رخ سے ہٹا ہوا ہے، پتہ ہے کہ قبلہ تو اس طرف ہے، نہ دائیں کروٹ پہ قبلہ اس طرف بنتا ہے، نہ بائیں کروٹ پہ اس طرف قبلہ بنتا ہے، اور نہ ہی سیدھا لیٹیں تو پیر قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھنے کی جو تفصیل آئی ہے اس طرف بھی نہیں بنتا بالکل، یعنی کہہ لیں دوسری طرف قبلہ ہے، یا بندہ ایسے رخ سے لیٹا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر آدمی ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب مسئلہ ہے مریض کے بستر کا نجس ہونا، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے۔ مسئلہ، مریض نجس بستر پر ہو تو اگر پاک بستر نہیں ملتا، یا ملتا تو ہے لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کا بستر بدل دے، اور مریض خود اٹھنے کے قابل نہ ہو، تو پھر نجس بستر پر نماز پڑھ لے، اور اس نماز کے بعد میں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شخص مل جائے جو اس کا بستر بدل دے، تو چاہیے کہ اس کو کہے، اور اگر نہیں کہتا اور نجس بستر پر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا مدار ہے کہ کوئی بندہ مل جاتا ہے، یعنی ملازم ہوگا اپنا، اگر کوئی اپنا ماتحت ہے یا اپنا کوئی خدمت گار ہے، وہ ہر بات مان رہا ہے تو اس کو کہنا ضروری ہے، اور اس سے کہہ کر اپنے کپڑے بستر وغیرہ کو پاک کرانا ہے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں نہیں کرائے گا، ایسے ہی نماز پڑھ لیتا تو پھر نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ کسی کی حالت بالکل ہی غیر ہو، وہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ، کسی مریض کے کپڑے اور بستر کی چادر نجس ہو، تو اگر مریض کا یہ حال ہو کہ جو چادر بدل کر اس کے نیچے بچھائی جائے گی وہ اس کے وضو اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس قدر نجس ہو جائے گی جو نماز سے مانے ہے، خون نکل رہا ہے مثلا آپریشن ہوا ہے، تو وہ ابھی تبدیل نہیں کریں گے کہ دوبارہ پھر خون نکل آئے گا، تو وہ آ، تو جو نماز سے مانے ہے تو چادر بدلے بغیر ہی نماز پڑھ لے۔ مسئلہ، اگر بیمار کا بستر نجس ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی بستر پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ مریض کو ہلانے جلانے سے ڈاکٹر نے مثلا منع کر رکھا ہے، وہ ہلائیں گے تو اور زیادہ درد ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے جنون، بے ہوشی اور نشے کی حالت میں نماز کے مسائل۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص 5 نمازوں کے وقت تک بے ہوش پڑا رہا تو ان نمازوں کو قضا کرے۔ مسئلہ، اور اگر بے ہوشی 5 نمازوں سے بڑھ جائے، یہ پہلے تھا 5 نمازوں تک، یعنی 5 نمازوں سے بڑھ کر نہیں بلکہ 5 نمازوں تک، تو پھر تو نماز کو قضا کرنا ہے۔ اور اگر بے ہوشی 5 نمازوں سے بڑھ جائے، یعنی 6 نمازیں ہو جائیں، تو اب ان نمازوں کو قضا نہ کرے، کیونکہ یہ حرج کے سبب سے اس سے ساقط ہو گئی، نماز پھر چھوٹ گئی۔ لیکن ترک قضا کا یہ حکم اس وقت ہے کہ جب بے ہوشی برابر رہے اور اس مدت کے درمیان میں کبھی بھی افاقہ نہ ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک افاقہ نہیں ہوا، مسلسل بے ہوش ہی رہا ہے، تو پھر نماز ساقط ہے۔ لیکن اگر افاقہ ہوتا ہو اور افاقے کا ایک وقت مقرر ہے، مثلا روزانہ صبح کے وقت میں مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے اور کچھ ہوش آ جاتا ہے اور تھوڑی دیر افاقہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مرض آ جاتا ہے اور مریض دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس افاقے کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس افاقے سے پہلے اگر بے ہوشی 1 دن رات سے کم تھی تو بے ہوشی کا حکم نہیں لگے گا اور نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں لگے گا۔ اور اگر افاقے کا وقت مقرر نہ ہو بلکہ کبھی یکا یک افاقہ ہو جاتا ہو اور تندرستوں کی طرح سے باتیں کرتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس افاقے کا اعتبار نہیں، یہ نہیں، یعنی یہ بے ہوشی متصل اور لگاتار سمجھی جائے گی۔ مسئلہ، جنون کا بھی یہی حکم ہے، یعنی آدمی کوئی سمجھ بوجھ بالکل ختم ہو جائے کسی آدمی کی اور بالکل اس کو کوئی سینس نہ رہے، ہے تو وہ چلتا پھرتا ہے ہٹا کٹا ہے لیکن سینس ختم ہو جائے بالکل، تو وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے۔ مسئلہ، اگر کسی درندے، جانور یا آدمی کے خوف یا سخت بیماری سے 1 دن رات سے زیادہ بے ہوش رہا تو اس سے قضا ساقط ہو جائے گی۔ بے ہوشی کی کوئی بھی وجہ ہو کہ ڈر گیا، ڈر خوف بیٹھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی نماز ساقط ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر شراب پی اور اس کے نشے کی وجہ سے 1 دن رات سے زیادہ عقل جاتی رہی تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی، خواہ بے عقلی کتنے ہی زیادہ زمانے تک رہے۔ شراب، اور خواہ شراب دوائی سمجھ کر پی ہو یا کسی نے مجبور کر کے پلا دی ہو، تب بھی قضا کرنا واجب ہے، کیونکہ
بندوں کے فعل سے اللہ تعالیٰ کا حق ساقط نہیں ہوتا. یہ نماز کو بندے چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز کو ساقط کر دیں، بے ہوش ہو جائیں اور نماز ساقط کر دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حق ساقط نہیں ہوتا. مسئلہ یہی حکم آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے میں بھی ہے کہ اگر اب وہاں پہ مجبوری میں بے ہوش کیا گیا ہے لیکن 6 نمازوں سے زیادہ دیر تک بے ہوش رہا ہے تو نمازیں قضا کرنی پڑیں گی ساری. مسئلہ اسی طرح اگر کسی نے اجوائن خراسانی یا کوئی اور دوائی پی لی جس سے ایک دن رات سے زیادہ عقل درست نہ رہی تو اس سے نماز ساقط نہ ہوگی، اس لیے سب وقتوں کی قضا نماز پڑھے. یعنی نشہ کہہ لیجئے کہ عقل معاف ہو جائے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، جب بندوں کے اپنے فعل کی وجہ سے، چاہے خود اس کے اپنے فعل سے ہو یا کسی اور انسان کے فعل سے ہو، نماز ساقط نہیں ہوگی. مسئلہ اگر ایک دن رات سے زیادہ سوتا رہا، کوئی بندہ بہت لمبا سوتا رہا تو سب نمازیں قضا کرے، کیونکہ عادتاً ایک دن رات سے زیادہ کوئی نہیں سوتا. مسئلہ اگر کوئی مریض ایسی حالت کو پہنچ گیا کہ غنودگی وغیرہ کی وجہ سے اس کو رکعتوں کا شمار اور رکوع سجدہ وغیرہ یاد نہیں رہتا، نماز تو شروع کرتا ہے لیکن غنودگی سی آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے گویا کہ، تو اس پر اس وقت کی نمازوں کا ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ صحت کے بعد ان کی قضا پڑھ لے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو بتلاتا جائے اور وہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے. یعنی غنودگی سے ہو جاتی ہے، نماز شروع کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا، ایک دم نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے پتہ نہیں لگتا کہ میں کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں یا کہاں پہ کھڑا ہوں، تو ایسے میں کوئی بتاتا جائے تو نماز درست ہے. تنبیہ، یہ بتلانا تعلیم نہیں ہے، یہ بتلانا تعلیم نہیں ہے بلکہ یاد دہانی اور خبردار کرنا ہے، اس لیے یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا. یعنی تعلیم اگر کسی کو نماز سکھا کے پڑھائی جائے تو وہ تو نماز نہیں ہوتی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رکوع کر لیا، کسی کو یہ کہنا ہے کہ رکوع کر چکے ہیں تو اس کو یاد آ جائے گا فوراً کہ ہاں میں نے تو رکوع کر لیا، میں نے کھڑے ہونا ہے، گویا کہ میں بیٹھے بیٹھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یاد آئے کہ میں نے اب سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے تو ٹھیک ہے وہ کہہ لے گا. پھر اگر اونگ آ جاتی ہے تو اس کو یہ یاد کرا دیا کہ آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا تو پھر اس کو یہ یاد آ گیا اور وہ پھر سجدے میں چلا گیا. تو یہ اس طرح سے یہ تعلیم نہیں ہے، نماز سکھا نہیں رہے. نماز سکھا کے پڑھانا یا نماز سیکھتے ہوئے پڑھنا یہ منع ہے، یہ نماز ٹوٹتی ہے اس سے. لیکن یاد کرا دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو کوئی عورت پیچھے سے تالی مارتی ہے، کوئی اور حافظ صاحب کو کوئی یاد کراتا ہے تو وہ یاد کرانے سے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے غلطی ہے، مجھے لگ رہی ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. جی وہ مسئلہ پیچھے آیا بھی تھا، میں اس کو دوبارہ ذکر کروں گا انشاءاللہ. مسئلہ یہی حکم اس شخص کا ہے جس کی عقل میں زیادہ بڑھاپے کے سبب سے فطور آ گیا ہو اور رکعتوں کی تعداد اور رکوع سجدہ وغیرہ یاد نہ رکھ سکتا ہو تو دوسرے شخص کے بتلانے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی. اور اگر کوئی بتلانے والا نہ ملے تو پھر اپنی غالب رائے پر عمل کر لے. اونگ آ جاتی ہے نا، اونگ آتی ہے تو پھر یاد نہیں رہتا کہ میں کہاں پہ تھا، میں نے کتنی رکعتیں پڑھ لی. تو کوئی بتا دے والا موجود ہو تو وہ اچھا ہے، اس کو کوئی بتاتا جائے کہ ایک رکعت ہو گئی اب دوسری رکعت ہے تو ایسے نماز پڑھ لے. اور اگر نہیں کوئی بتانے والا تو وہ پھر نماز اپنے غالب رائے کے مطابق پڑھ لے کہ میں نے جب یعنی یوں کہہ لیں کہ اونگ سے بیداری ہوتی ہے تو پھر وہ یاد کر لے کہ ایک رکعت ہو گئی تو اس کے مطابق چل لے، میں رکوع میں ہوں تو اس کے مطابق چل لے، سجدے میں ہوں تو اس کے مطابق چل لے. جی آپ نے جو دوسرا مسئلہ پوچھا تھا کہ کوئی باہر سے بتانے والا لقمہ دے دے، ہم نے جہاں پر لقمہ دینے کے مسائل آئے تھے نماز ٹوٹنے کے مفسدات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی باہر سے لقمہ دے دیتا ہے، اگر آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے تو پھر آپ اس کا لقمہ لیتے ہیں تو وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے لقمہ کس بنیاد پر لیا. اگر تو اس بنیاد پر لیا کہ آپ کو خود یاد آ گیا، اس نے بولا ہے لیکن آپ کو خود یاد آ گیا ہے اور آپ نے اپنی یاد کی بنیاد پر آگے چلے ہیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی. اور اگر ایک کہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا بالکل، اس نے چلایا، بعض اوقات انسان کا ذہن کہہ لیں کہ بالکل صاف ہو جاتا ہے حافظ صاحب کا، کہ بالکل ذہن صاف ہو جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں آتا آگے کیا ہوگا، پھر کسی نے بتایا تو وہ چلتا ہے، جیسے پیچھے سے کوئی نماز کے اندر وہ بتائے تو وہ چلتا ہے، 2-3 لفظ آگے چلتا ہے، پھر آگے چل کے ذہن میں کھلتا ہے کہ اچھا اب یہاں پر یہ ہے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. کہ جب 1-2 لفظ یعنی لقمہ لیا خود یاد نہیں آ رہا، اپنا ذہن بلینک تھا، بالکل صاف تھا،
تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ دوسرے کا لقمہ لے لیا باہر والے کا، اور ایک ایک اس نے بول دیا اور آپ کو بھی نہیں آ رہا تھا لیکن آپ خود بھی کر لیتے، سارا کچھ تھا لیکن آپ نے کہا ایسی فضول بول دیا اس نے، میں ابھی خود ہی کر لیتا ہوں، مجھے خود بھی یاد آ رہا ہے. تو اپنی یاد کی بنیاد پر چلنا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. تو یہاں بھی یہی اصل ضابطہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص کو جب بڑھاپے کی وجہ سے ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، آپ اس کو یاد کراتے ہیں، تو وہ اپنی یاد کی بنیاد پر جب چلے گا نا کہ ہاں میں نے رکوع کر لیا تھا، یہ اس نے بول دیا لیکن مجھے بھی پتا ہے، گویا کہ یوں کہہ لیجئے آپ کو تو پتہ لگ رہا ہے، آپ باہر بیٹھے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صاحب کو یعنی یاد نہیں آ رہا، دیر لگ رہی ہے، تو آپ نے بول دیا، لیکن وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بولے، مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے، میں پھر وہ اپنی یاد کی بنیاد پر آگے رکوع سے اٹھ کر سجدے یعنی کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر سجدے میں جا رہے ہیں، نماز کو آگے چلا رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. گویا کہ ہم ان کو نماز کی تعلیم نہیں دے رہے، نماز اپنے منہ سے لفظ کہلوا کہلوا کے نہیں پڑھا رہے، ان کو صرف یاد کرا رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر. ویسے ہی مسئلہ ہو گیا جیسا حافظ صاحب کا مسئلہ ہم نے دیکھا. ہاں اگر ذہن بالکل بلینک ہو جائے کسی کا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس کو بالکل یاد نہیں آتا اور پھر وہاں پر ہے، تو وہاں پر پھر اس میں کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے اور بہت سی صورتوں میں نماز ساقط بھی ہو جائے گی ایسے بیمار شخص سے کہ جس کو بالکل کچھ یاد نہیں آتا، تو وہاں پر نماز ساقط ہو جاتی ہے، بہت سی صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے. پھر علیحدہ سے کسی کا اگر پیش آئے تو پھر اگر کسی کے ساتھ ایسی نوبت کوئی محسوس کرے کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ ایسی نوبت پیش آ رہی ہے، تو ان کے ساتھ شدت کتنی، یعنی شدت تو ویسے بھی نہیں برتنی چاہیے، لیکن پھر بھی نماز ان کے اوپر لازم ہے یا ساقط ہو گئی ہے، وہ مسئلہ انفرادی طور پر ان کی ساری صورتحال لکھ کر پوچھا جا سکتا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی. متفرق مسائل. مریض اپنی نماز میں قرات، تسبیح اور تشہد، درود، دعا اسی طرح پڑھے گا جیسے تندرست پڑھتا ہے، جتنی ہمت ہے. تو پھر وہ ہمت ہے اگر پڑھنے کی تو سارا کچھ پڑھے، چھوڑے نہیں. اگر ان سب یا کچھ سے عاجز ہو تو چھوڑ دے. تندرست اور مریض میں صرف ان چیزوں میں فرق ہے جن میں مریض عاجز ہوتا ہے، اور جن پر مریض قادر ہے ان کا حکم اس پر تندرست کی مانند لاگو ہوتا ہے. لہذا 3 دفعہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے اور زیادہ پڑھ سکتا ہے، قرات اچھی طرح کر سکتا ہے، تو سارا کچھ صحیح طریقے سے پڑھے، سارا کچھ توجہ سے کرے. باقی اگر ہمت کم ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بہت دے رکھی ہے. جتنی ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ہو جائے، بیماری کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو جتنی کم ہوتی جائے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام ہر صورت کر لے، نماز نہ چھوڑے. مسئلہ فالج گر گیا کسی پر اور ایسا بیمار ہو گیا کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتا، پانی سے استنجا نہیں کر سکتا، تو کپڑے یا ڈھیلے سے صاف کر لے اور اسی طرح نماز پڑھے. اگر خود تیمم نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص تیمم کرا دے. اگر ڈھیلے یا کپڑے سے بھی صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز نہ قضا کرے، اسی طرح نماز پڑھے. کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور صاف کرنا درست نہیں، نہ ماں باپ کو، نہ بیٹے بیٹی کو. البتہ میاں بیوی کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو درست نہیں. مریض کے صدر کے حصے سے نجاست دھونے کی ضرورت پڑے تو موٹا کپڑا مریض کے جسم پر رکھ کر اس کے اندر سے اپنے ہاتھوں پر موٹا کپڑا لپیٹ کر دھو دیں. اسی طرح سے اگر کسی مریض کے زیر ناف بال بھی دور کرنے پڑے تو کیے جا سکتے ہیں. مسئلہ اگر کسی کی بیوی ایسی بیمار ہو جائے کہ خود وضو نہ کر سکے تو خاوند پر اس کو وضو کرانا واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر خاوند ایسا بیمار ہو تو بیوی پر اس کو وضو کرانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر بیوی خاوند سے یا خاوند بیوی سے امداد طلب کرے اور وہ مدد کرے تو وضو کرنا پھر فرض ہوگا اور تیمم جائز نہیں، اگرچہ امداد کرنا ان پر واجب نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ صورت ہے کہ میاں بیوی ہیں مثلا، اب اگر واجب ہوتا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر تو بیوی کی ہمت ہے نہیں ہے، خاوند بیمار پڑ گیا، بیوی کی ہمت ہے نہیں ہے، اگر بیوی پر واجب ہوتا کہ تم وضو کراؤ تو خاوند کی نماز کسی صورت ہونی ہی نہیں تھی، کہ بھئی وہ تو واجب کام ہے، اب بیوی کی ہمت ہے نہیں ہے، نماز وضو کرانا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معاملہ ایسا رکھا ہے کہ بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے وضو کرانا. اگر وہ کرا دیتی ہے، ہمت ہے اس کی، تو پھر خامن کی نماز اس وقت وضو کر کے ہی ہوگی.
بغیر وضو کے نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ابھی اس ٹائم نہیں کرا سکتی، تو پھر خاوند کے اوپر نماز وہ تیمم کر کے پڑھ لینا ہی کافی جائز ہوگا. مسئلہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ مل گئی. مسئلہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ نماز کے کسی خاص رکن پر بغیر حدث ہوئے قادر نہ ہو، تو وہ رکن اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. یعنی وہ حدث نہ کرے بلکہ اس رکن کو چھوڑ دے. حدث کا مطلب ہو گیا وضو ٹوٹنا. یعنی اگر کسی خاص رکن کو ادا کرنے میں لگتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ رکن کو ادا نہ کرے باقی نماز پڑھ لے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب ایک صورت یہ کہ یہ والا رکن بھی ادا کرو، وضو ٹوٹتا تو ٹوٹنے دو، اور ایک صورت یہ کہ نہیں اس رکن کو چھوڑ دو اور باقی نماز کو وضو کے ساتھ ادا کر لو. تو اس صورت میں وہ رکن چھوٹ جائے گا، ہم اس رکن کو چھوڑ دیں گے، باقی ساری نماز کو ہم وضو کے ساتھ ہی ادا کریں گے. مثلا اگر کسی شخص کے زخم ہو اور اس کی وجہ سے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو زخم بہنے لگتا ہے، ماتھے پہ زخم ہے یا کسی ایسی جگہ پہ زخم ہے کہ جھکنے کی وجہ سے یا نیچے سر زمین پہ رکھنے کی وجہ سے زخم بہنے لگتا ہے، اس کے علاوہ وہ رکوع، قیام، قرات پر قادر ہے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے، بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے، یہی مستحب و افضل ہے. لیکن اگر قیام، قرات اور رکوع وغیرہ کھڑے ہو کر کرے اور سجدہ بیٹھ کر اشارے سے ادا کرے تب بھی جائز ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے. وہ یعنی ہم یہاں پر یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ قیام یعنی اس سے رکوع وہ سجدہ چھوڑ دے گا، سجدے کو پاتے پاتے ساری نماز بغیر وضو سے پڑھے، یہ درست نہیں ہوگا. سجدہ چھوڑ دے گا اور باقی نماز کو وضو کے ساتھ ادا کرے گا. جی 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 ضابطہ یہی ہے، جس رکن میں جانے سے آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے، کسی کا اگر کھڑے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کسی کا بیٹھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کسی بھی حالت میں یعنی، تو ضابطہ یہی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کو پیشاب جاری ہو جائے گا، یا قطرہ آ جائے گا، یا زخم بہنے لگے گا، یا قرات بالکل یعنی بقدر فرض بھی نہ کر سکے گا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف لوگوں پر آزمائش آ جاتی ہے، تو ایسے تو اس پر فرض ہے کہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ اس عذر کو کسی اور طرح سے روک بھی نہ سکتا ہو. اگر کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پیشاب یا زخم سے خون جاری ہوتا ہے اور لیٹنے سے کچھ جاری نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ پھر بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کرے. بیٹھ کر اور لیٹنے میں فرق آ جائے تو پھر نماز کو البتہ وہ وضو ٹوٹنے کا پرواہ نہ کرے، پھر بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر تو نماز پھر بہت نیچے ہو جاتی ہے. مسئلہ اگر کسی کے دانتوں میں درد ہوتا ہو اور منہ میں ٹھنڈا پانی یا کوئی دوا ڈالے بغیر سکون نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص امامت کے لائق مل جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، ورنہ اسی حالت میں یعنی منہ میں دوائی رکھے ہوئے خود ہی نماز پڑھ لے اور قرات وغیرہ نہ کرے. اب وہ منہ میں اگر کچھ دبایا ہوا ہے، روئی دبائی ہوئی ہے، کوئی چیز دبائی ہوئی ہے، تو وہ جب تک منہ نہیں ہلائیں گے نماز نہیں ہوگی، قرات نہیں ہوگی. تو قرات اب کیسے کرے؟ تو بہتر تو یہ کہ کسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، جماعت میں نماز پڑھ لے، تو اس سے قرات کا فرض، امام کی قرات، مقتدی کی قرات کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ پھر ایسے ہی پڑھ لے، قرات نہ کرے. مسئلہ مریض کے واسطے مستحب ہے کہ جمعے کے روز ظہر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ جمعے کی نماز سے امام فارغ ہو جائے، اور اگر اتنی تاخیر نہ کرے تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. یہ اس شخص کے لیے ہو گیا نا کہ جو مسجد جا کے نماز نہیں پڑھے گا، جو گھر میں نماز پڑھے گا، زیادہ تکلیف ہے اس کو. مسئلہ جی صرف مریض کے لیے، نہیں نہیں ان کے لیے نہیں. مسئلہ تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، پھر بیمار ہو گیا. تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، پھر بیمار ہو گیا، تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ویسے ان کی قضا پڑھ لے. یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گا، یا جب بیٹھنے لگوں گا اور رکوع کرنے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گا، بلکہ فوراً پڑھے، دیر نہ کرے. لیٹے لیٹے یہ پڑھ سکتا ہے نمازیں تو گزشتہ نمازیں لیٹے لیٹے ہی پڑھتا جائے. بیٹھ کے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کے نہ پڑھے، تو جیسے ہے اس کو اپنے سر سے نمازوں کو اتارے، یہ اس پر نہ چھوڑے کہ بعد میں ٹھیک ہو لوں پھر میں پڑھوں گا. مسئلہ مریض کی جو نمازیں حالت مرض میں قضا ہو گئیں ان کو جب صحت ہونے پر قضا کرے گا تو پھر
ویسے نماز پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں، وہاں پہ لیٹ کر نہیں پڑھنا. اب قضا کرنی، قضا ہوئی بھی نمازیں بیماری کی حالت کی تو لیٹ کر پڑھے، صحیح تو ہو گیا اب، لیکن پھر بھی یہ سوچے کہ میں لیٹ کے پڑھوں گا، نہیں ایسے نہیں کرنا. اور اگر اس حالت کی طرح پڑھی جس حالت کی نماز فوت ہو گئی تھی، مثلا بیٹھ کر یہ اشارے سے پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر کسی کی صحت کی حالت میں نمازیں قضا ہوئی ہوئی تھیں اور ان کو بیماری کی حالت میں قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح پڑھے جس پر اب قادر ہے. یعنی جب نماز شروع کر رہے ہیں نا، اس وقت کی حالت کا اعتبار کرے گا. یعنی بیٹھ کر یا اشارے سے پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اس وقت صحت کی طرح پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی قضا نماز کے بارے میں ہمارے پاس ضابطہ یہ آیا کہ قضا نماز کے لیے بیماری اور صحت کے اعتبار سے جیسا وقت ہے ویسے کریں، جیسی ہمت ہے ویسے کریں. اور اس کے مقابلے میں ہم نے سفر کا اور اپنے مقام کی نماز کا ضابطہ دیکھا تھا، وہاں پر جیسے قضا ہوئی تھی ویسے کو دیکھتے ہیں. سفر کی نماز قضا ہوئی بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو اپنے مقام پر آ کر بھی 2 رکعتیں ہی قضا کریں گے. لیکن سفر اور مقام کی نماز میں علیحدہ ضابطہ چلتا ہے، صحت اور بیماری میں علیحدہ ضابطہ چلتا ہے. صحت بیماری میں جیسی بندے کی موجودہ صورتحال ہے، بیماری والی ہے تو پھر قضا نمازیں بھی بیماری والے انداز میں کر لے، اور اگر صحت والی ہے تو قضا نمازیں بھی صحت والے انداز سے ادا کرنے سے ادا ہوں گی. نہیں، لہٰذا یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت آ جاؤں گا جب پڑھوں گا، یا جب بیٹھنے اور رکوع و سجود کرنے لگوں گا تب پڑھوں گا. جی مسنون دعاؤں میں آتا ہے وہ من الہم والحرم